مالٹا کا ویزا جو اپروو ہوا ہے نا، جو میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کر رہا ہوں اس ویڈیو میں، زیرو ایجوکیشن ہے، مطلب کوئی ایجوکیشن، نیل ایجوکیشن، انگلش کا اے بھی نہیں پتا. پوری ویڈیو میں بتاتا ہوں کیسے ہوا، کہاں پہ پرابلمز کریٹ ہوئی، کس کس نے مینوپولیٹ کیا، کیا کیا ہوا، ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر برانڈ نیو ویڈیو. تو آج کی ایک ایسی سٹوری مالٹا ورک ویزا جو کہ سکسیسفل ہے وہ شیئر کروں گا. وہ بھائیوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوگی جو بھائی کہتے ہیں یار ہمیں کچھ پتا نہیں ہے، ہم کیسے کریں گے، کیا ہوگا، کیا ہوتا ہے، کیسے انٹرویو ہوتا ہے، کیسے انٹرویو کلیئر کرنا ہے. میں آپ کے ساتھ ایک سکسیسفل سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آپ کو موٹیویٹ کرے گی. ٹل اینڈ آپ نے دیکھنا ہے. فرسٹ ڈے سے میں بتاؤں گا کیسے، کون سا پروفیشن تھا، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، ایجوکیشن کتنی تھی، سکل پاس تھا یا نہیں تھا، ساری چیزیں ایک ایک چیز اس ویڈیو میں بتاؤں گا. تو چلے ویڈیو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ سٹوری. یہ سٹوری آپ نے لازمی شیئر کرنی ہے. تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے ویڈیو، لیکن یہ آپ کے فائدے کے لیے ہوگی. آپ نے ضرور شیئر کرنی ہے اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا وہ میں آپ کو اینڈ پہ بتاتا ہوں. سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں. ایک پاکستانی تھے، ٹھیک ہے، پاکستانی بھائی تھے، انہوں نے مالٹا کے لیے اپلائی کیا، ٹھیک ہے، اپلائی کسی تھرو ایجنسی کیا، ٹھیک ہے، ایجنسی کے تھرو اپلائی کیا، ایجنسی نے ورک پرمٹ لے کے دیا. یہاں پہ اب جاب پروفیشن میں کھل کے بتا دیتا ہوں، ہر چیز آپ کو کھل کے بتاؤں گا اس ویڈیو میں. ان کا پروفیشن تھا پینٹر کا، مطلب کا جو پینٹ کرتے ہیں نا گاڑیاں وغیرہ، گراج میں کام کرتے تھے. یو اے میں بھی گراج میں کام کرتے تھے اور وہاں جو تھا وہ بھی گراج کا ویزا تھا، وہاں پہ بھی پینٹر، ایز اے پینٹر ہی وہ جا رہے تھے، ایز اے سپریئر جس کو کہتے ہیں، یا مالٹا میں سپریئر کہتے ہیں اور یو اے میں پینٹر کہتے ہیں. گاڑیاں ٹھیک جو کرتے ہیں اس کے بعد ریپیئر کر کے جن کو پینٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، پینٹنگ ڈینٹنگ. اوکے، کلیئر ہو گیا پروفیشن. اب اس بھائی کو مل گیا ورک پرمٹ. ورک پرمٹ تک ایجنسی ساتھ تھی. جیسے ہی ورک پرمٹ ملا، ایجنسی نے پاؤں پیچھے کھٹائے اور بھائی کو بولا کہ اب آپ اپنا دیکھ لو، ٹھیک ہے. اب اس بھائی نے کسی ایک کانٹیکٹ کیا، ٹریول ایجنسی ٹائپ یا ایسے بھی کسی آفس میں دبئی میں. انہوں نے کیا کیا کہ اپوائنٹمنٹ بک کر کے دے دی اور اس بھائی کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں تھے، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے آپ اپنے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کریں اور اپوائنٹمنٹ بک کریں، ایک ہوتا ہے کہ آپ جلدی میں اپوائنٹمنٹ بک کر لیں، ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہ ہوں. اب ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں تھے، انہوں نے بولا کہ اب فائل پریپئر کروانی ہے. اپوائنٹمنٹ انہوں نے ادھر سے بک کروا لی، فائل کے لیے میرے پاس آ گئے، ٹھیک ہے. میں نے پوری چیزیں ڈسکس کی. سر جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جو مجھے انہوں نے بتایا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو موٹیویشن ملے گی، ٹھیک ہے. اب وہاں سے سارے میں نے فائل پریپئر کر دی، ہر چیز جو بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے. اب میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کو مل جائے گا ورک، انہوں نے بولا ہاں اکوموڈیشن مل جائے گی، ابھی ٹائم ہے. میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتا جب تک آپ کو اکوموڈیشن یا ہوٹل بکنگ آپ فرسٹ نہ لے لیں تب تک اپوائنٹمنٹ بک نہ کریں، کیونکہ یہ مین چیز ہوتی ہے. ان کو دینی تھی کمپنی نے اکوموڈیشن، ٹھیک ہے. اب اپوائنٹمنٹ کا ٹائم آ گیا، فائل ساری ریڈی تھی ہماری طرف سے، ہم نے پرووائڈ کر دیے ڈاکومنٹس. اب مجھے فون کیا انہوں نے کہ یار میرے تو اکوموڈیشن کا پیپر نہیں آئے، وہ جس نے دینا تھا، لینڈ لارڈ تھا جو یا کمپنی کا اونر تھا، اس نے دینا تھا، وہ سک ہو گیا، یا جس سے لے کے دینا تھا وہ بیمار ہو گیا، ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گیا، وہ نہیں دے سکے. اب اس بھائی کی اپوائنٹمنٹ تھی، وہ چلے گئے وہاں پہ وی ایف ایس میں، ٹھیک ہے. وی ایف ایس میں گئے. میں نے کہا اگر آپ کو نہیں مل رہی تو آپ ہوٹل بکنگ لگا لیں. لیکن ہوٹل بکنگ لگانی کس طرح تھی، وہ جب میں نے کنٹریکٹ پڑھا، کنٹریکٹ میں تھا کہ اکوموڈیشن پرووائڈنگ بائی کمپنی، ٹھیک ہے. تو کمپنی پرووائڈ کر رہی ہے تو پھر کمپنی ہوٹل بکنگ دے یا جو بھی کمپنی دے تو ٹھیک لگتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کمپنی نہیں پرووائڈ کر رہی تھی. اب اس بھائی نے فائل سبمیشن کے لیے گیا، فائل سبمٹ نہیں ہوئی کیونکہ اکوموڈیشن نہ ہوٹل بکنگ تھی نہ. مجھے فون کیا، میں نے کہا میں ابھی ہوٹل بکنگ کر کے دے دیتا ہوں، آپ اپنی فائل سبمٹ کر لو، لیکن یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ آپ کو کمپنی پرووائڈ کر رہی ہے. تو انہوں نے منع کر دیا، ٹھیک ہے. اب اپوائنٹمنٹ جب مالٹا کی بک ہو جاتی ہے، آپ کو پتا ہے ایک دفعہ تو دوسری دفعہ بک کرنے کے لیے بہت ہی تردد کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے آپ سیکنڈ ٹائم اپوائنٹمنٹ بک کر دیتے ہیں. انہی دنوں میں ٹریول کر رہا تھا. ڈیورنگ ٹریول انہوں نے مجھے بولا کہ مجھے اپوائنٹمنٹ چاہیے. میں نے کہا اپوائنٹمنٹ کیسے ملے گی، ایک آلریڈی آپ نے بک کی ہوئی ہے، وہ سسٹم سے آؤٹ کرنے کے لیے ٹائم چاہیے. انہوں نے بولا کروا کے دے دیں، ہم نے کروا کے دے دیا وہ بھی. اب اپوائنٹمنٹ کا دن رہ گئے تھے 2، ان کے 2 دن پہلے. یہ سٹوری آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ تھکتے نہیں، محنت کرتے ہیں یا پھر ہار نہیں مانتے، ٹھیک ہے. اب اس بھائی کا کیا تھا کہ پیسے ارینج نہیں ہو رہے تھے اپوائنٹمنٹ کے لیے یا جو بھی فائل دوبارہ بننی تھی، سارا کچھ.
پیسے ارینج نہیں ہو رہے تھے، دن رہ گئے تھے 2. انہوں نے مجھے فون کیا 2 دن پہلے، ایک ویکینڈ سے پہلے، اور نیکسٹ 2 دن تو ویسے وی ایف ایس بند ہوتا ہے، اور نیکسٹ ڈے ان کی اپائنٹمنٹ بک کرنی تھی. مجھے انہوں نے فون کیا کہ ایسے ایسے پیسے ارینج ہو گئے ہیں. جسٹ 1 آور کے اندر میں نے ان کو فائل پریپیئر کر کے دے دی، اپائنٹمنٹ بک کی. اپائنٹمنٹ کے ساتھ میں نے ان کو ڈاکومنٹس جتنے بھی تھے سارے، اکوموڈیشن ان کی آ گئی تھی، وہ جو کمپنی کا اونر تھا اس نے دینی تھی. ٹھیک ہے، اب بھائی کی طرف آتے ہیں، فائل سبمٹ ہوگی. اب بھائی کی طرف آتے ہیں، اسکل پاس تو چاہیے نہیں تھا. ٹھیک ہے، ایجوکیشن کتنی تھی؟ بہت سارے بھائی یہی سوچتے رہتے ہیں یار ہمیں تو انگلش آتی نہیں ہے، ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ویزا ریفیوز ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. یہ چکر بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ چکر آپ کو مروا دیتا ہے. کیسے کہ آپ کوشش ہی نہیں کرتے. اگر آپ سٹرگل ہی نہیں کریں گے تو آپ کا ویزا نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، اب اس بھائی کو انگلش کا اے بھی نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے، عربی ٹھیک آتی تھی کیونکہ وہ یو اے میں کام کر رہا تھا، عربی پرفیکٹ آتی تھی، لیکن انٹرویو ہونا تھا انگلش میں. ٹھیک ہے، اب اس بھائی کو 2 دن پہلے سبمیشن کروا دی. ورک پرمٹ ایکسپائر ہوتا تھا، جیسے 60 ڈیز والا چکر تھا، وہ ایکسپائر ہو جانا تھا. اب 2 دن پہلے سبمیشن کا، انٹرویو کے لیے انگلش آنا لازمی ہے. بہت سارے بھائیوں کا یہ وہم ہے، لیکن انٹرویو میں کیا کوشچن پوچھتے ہیں، جیسے ہم سے جو سروس لیتے ہیں ان کو پتا ہوگا، انٹرویو کی ہم جو کوشچن آنسر دیتے ہیں وہ کلیئر کٹ وہی پوچھتے ہیں. آپ ان کو رٹا مار لیں، ان کو آپ میموریز میں ڈال لیں، اپنے دماغ میں بٹھا لیں، وہ پوچھے گا، آپ نے ترنت آنسر کرنا ہے، وہی آنسر دینا ہے آپ نے، آپ کا انٹرویو کلیئر ہو جائے گا. اس بھائی کو محنت کی، کوشچن آنسر بھیجے. یہاں پہ ان کے بیٹے کا بہت رول تھا کہ اس نے بہت محنت کی اپنے باپ پہ. اس نے پیسے بہت مشکل سے ارینج کیے. کیسے ارینج کیے وہ میں شیئر نہیں کروں گا، وہ کسی کا پرسنل میٹر ہے. ٹھیک ہے، لیکن انٹرویو کے لیے اس نے اپنے باپ کو پوری سٹرگل کا پورا ان کو رٹا مروایا. رٹا جیسے کہ میموری ہوتے ہیں کہ پورا رٹ لیا، یاد کر لیا جو کوشچن آنسر میں نے بھیجے تھے. اب اسی دن نیکسٹ جب 15-20 دن کے بعد انٹرویو آیا، انگلش کا اے بھی نہیں آتا، ایجوکیشن نیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے ایجوکیشن، پتہ نہیں ہے ایجوکیشن ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، رٹا ہمارا انٹرویو کے لیے گئے، انٹرویو کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے، اب واپس آنا تھا پاسپورٹ. انہوں نے مجھے فون کیا ویزا لگے گا یا نہیں لگے گا. یہاں پہ میں جتنے بھی میرے کلائنٹ ہوتے ہیں یا کوئی بھی ویسے میسج کرتا ہے اور پوچھتا ہے بھائی میرا ویزا لگ جائے گا یا نہیں، میں کہتا ہوں بھائی اگر آپ نے ویزا اپلائی کیا ہے نا تو آپ نے صرف پازیٹیو رہنا ہے، پازیٹیو رہیں کہ ویزا لگے گا. اگر آپ یہ سوچیں کہ میرا ویزا لگے گا یا نہیں لگے گا، لگے گا یا نہیں لگے گا، لگا نہ تو کیا ہوگا، تو پھر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. میں نے ایسے کیس جو میں یہ شیئر کر رہا ہوں، یہ بھی کوئی سکسیس ہونے والا کیس نہیں تھا. ٹھیک ہے، مطلب نہ ایجوکیشن ہے، نہ کچھ پتہ ہے، نہ کچھ انگلش کا اے بھی نہیں آتا، انٹرویو کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں اگر یہ بھائی سوچتا رہتا تو اس کا بھی ویزا ریفیوز ہو جانا تھا. پورا رٹا مروایا، میموریز میں بٹھا دیا، اس کے دماغ کے اندر سارے کوشچن آنسر بٹھا دیا، انٹرویو کلیئر کروا دیا. اب ایٹ دی اینڈ جب پاسپورٹ آیا تو ویزا لگ چکا تھا. تو مطلب ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ جو بھائی پریشان ہوتے ہیں نا کہ بھائی ویزا لگے گا نہیں لگے گا، انٹرویو نہیں ہوتا ہمارے ساتھ، ہمیں انگلش نہیں آتی، یہ وہ، آپ ایک روڈ میپ بنائیں. روڈ میپ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کس سے بات کرنی ہے، کہاں سے آپ کو بینیفٹ ملے گا. ڈیفینیٹلی اس بھائی سے ہم نے چارجز لیے تھے، ہر چیز کے چارجز لے کے ہی کام کرتے ہیں. میں نے اس کو فری میں نہیں کر کے دیا، لیکن اس بھائی نے پے کیے، ہم نے اس کو ہر چیز مینٹین کر کے دی، انٹرویو تک اس کے دماغ میں بٹھا دیا. ٹھیک ہے، وہ سو رہے تھے تب بھی انٹرویو کی باتیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، تو مطلب ہر چیز کلیئر کروا کے ویزا اپروو ہو گیا. ویزا میں نہیں اپروو کرتا، لیکن آپ کے اندر ایبلٹی ہونی چاہیے نا کچھ، مطلب آپ کو اگر وہ بالکل زیرو جاتے، انٹرویو کسی کے ساتھ نہ ڈسکشن کرتے، نہ ہم سے پیکج لیتے، کسی نے انٹرویو کی تیاری نہیں کروانی تھی. ٹھیک ہے، تو مطلب ویزا کہاں سے لگنا تھا؟ جب آپ بندے کے سامنے جائیں گے آپ بول ہی نہیں سکتے. تو یہ ایک بتانے کا مقصد ہے بھائی، اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو آپ سچے دل سے کوشش کریں، سٹرگل کریں، محنت کریں، ہر چیز پہ فوکس کریں. اور ہاں، اگر آپ کو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کسی اچھے بندے کے پاس جائیں جو آپ کو بہترین سے بہترین گائیڈ کر دے. تو یہ تھا ویڈیو بنانے کا مقصد. امید کرتا ہوں آپ کو اس میں سے ایک لیسن ملے گا. جو بھائی پریشان رہتے ہیں، یورپ بھی جانا ہے اور انگلش بھی نہیں آتی، ایجوکیشن بھی زیرو ہے، ساری کچھ زیرو ہے، پھر بھی ان کے لیے ایک اس میں بہت زیادہ سکسیسفل لیسن ہے. آپ بھی اس کو فالو کریں اور آپ بھی اپنا خواب پورا کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.